اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. جا رہی ہے. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہماری قربانیاں نہیں ہیں. آج کسی نے بڑا اچھا ملفوظ سنایا، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، انور شاہ کشمیری کا بڑا اچھا ملفوظ سنایا کہ اگر اپنی کوئی دعا اللہ سے منوانا چاہتے ہو نا تو اللہ کو یوں بولو، اے اللہ تو میری یہ والی حاجت پوری کر لے، میں اس کے بدلے میں فلاں گناہ چھوڑ دوں گا، اور اسی وقت چھوڑ دے اس گناہ کو اور پھر دوبارہ کبھی نہ کرے. ہم کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ سے سارے کام منوانے کے لیے بیٹھے ہوئے کہ سارے میرے کام ہو جائیں اور میں اللہ کے لیے کچھ نہ کروں. اللہ کی صفت ہے شکور کہ تم تھوڑا کرو گے وہ بہت زیادہ کرے گا. ابراہیم علیہ السلام نے بہت کیا ہمارے لحاظ سے، لیکن اللہ نے جتنا ابراہیم علیہ السلام کو نوازا نا، اس کے لحاظ سے ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کچھ نہیں کیا. ہمارے لحاظ سے تو بہت کچھ کیا، لیکن اللہ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو جو نوازا ہے اس کے لحاظ سے حضرت ابراہیم کی قربانی دیکھی جائے تو اللہ کی رحمت زیادہ ہے کہ کتنا نواز دیا اللہ نے. بشارتیں دے دی کہ اب جتنے پیغمبر پیدا ہوں گے تمہاری اولاد میں ہوں گے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اولاد میں آئیں گے، آخری نبی بھی. کتنی بڑی خوشخبری ہے، خدا کی قسم. سید الانبیاء کو پیدا کیا جا رہا ہے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں. تو اللہ نے جب حضرت ابراہیم کو آزمایا نا تو پھر اللہ نے کیا بشارت دی کہ اب اے ابراہیم اب آزمائشیں ختم، اب میں تمہیں دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت میں بھی. آتیناہ اجرہ فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم نے اجر دیا. وہ اجر کیا ہے اس کو سمجھو. وہ اجر یہ نہیں کہ ابراہیم اب میں تجھے پیسہ دوں گا، اب میں تجھے دولت دوں گا، اب میں تجھے بادشاہی دوں گا. وہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، دین میں تجھے رہبر بناؤں گا لوگوں کا. دین میں لوگ تجھے فالو کریں گے تو جنت میں جائیں گے، جو تجھے فالو نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں صحیح معنوں میں مقتدا اور رہبر بن جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اس لیے اپنے بچوں کو عالم بنایا کرو، صحیح عالم بناؤ، کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اور وہی مقتدا اور رہبر ہوتے ہیں، انہی کو فالو کیا جاتا ہے، وہی ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں. تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کا چراغ بنایا. دولت کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہوتی تو سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ کھاؤ پیو، جیسے کھلونے ہوتے ہیں نا، یہ گاڑیاں اور یہ ایسے جیسے بچوں کو کھلونے دے دیتے ہیں نا، بچے خوش ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیوقوف آدمی کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو گاڑیاں اور یہ بنگلے اور یہ چیزوں کی ویلیو نہیں ہے اللہ کی نظر میں. یہ کیا ہے؟ یہ تو کھیلنے مٹی کی چیز ہے. تبلیغ میں نکلتے ہیں نا، تبلیغ والے کیا کہتے ہیں؟ بھئی ایک پڑی مٹی ہے اور ایک کھڑی مٹی. مٹی کو کھڑا کر دو تو بنگلہ بن جاتا ہے، نیچے ڈھیر لگا دو تو مٹی بن جاتی ہے. کھڑی مٹی اور پڑی مٹی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ دل لگا رہے ہیں، ٹائلیں ایسی، میرے لیٹرین کے نل کے ایسے 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 نل کے. ہمارے ایک رشتے دار ہیں، انہوں نے بڑا اچھا گھر بنایا تو مجھے لیٹرین کے نل کے دکھا رہے ہیں، اپنے لیٹرین کا دروازہ دکھا رہے ہیں. یار اوریجنل وہ ہے، دیار ہے، دیار اوریجنل. میں نے بھی تعریف تو کی، میں نے کہا ماشاءاللہ تھی بھی بڑی ٹائٹ، اوریجنل دیار کا انہوں نے لیٹرین بنایا ہے. تو میں ویسے ہی میرے بڑے تھے خاندان کے، میں نے مذاق نہیں اڑایا، لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ بھائی اس میں جب ہم تقاضا کریں گے کہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ہوگا، ہے بھائی اس میں پیسہ زیادہ خرچ کیا ہے تو اس میں جو ہے نا قبض وقت ختم ہو جائے گا، بیٹھ کے قبض ہی نہیں رہے گا اس میں، ہے بھائی. تو نہیں ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ دیار ہے تو دے. خیر ٹھیک ہے، اللہ نے پیسہ دیا تو بنا لو، لیکن اتنا زیادہ اس پہ اترانے کی ضرورت، یہ فخر کرنے نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، لکڑی ہے، پہلے وہ درخت میں لگی ہوئی تھی، اب آپ کے گھر میں لگ گئی، وہ بھی ختم ہو جائے گی، یہ بھی ختم ہو، اور اس سے پہلے آپ ختم ہو جائیں گے. بڑی مصیبت یہ ہے کہ گھر تو پھر بھی رہتا ہے تھوڑے دنوں تک، بندہ پہلے مر جاتا ہے. تو یہ دیار اگر قبر میں بھی جائے اور یہ وہاں بھی گھر ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ تھوڑے دن کی زندگی. کیونکہ گھر جب بنتے تیار ہوتا ہے نا، جو لوگ گھر بناتے ہیں تو اس عمر میں بناتے ہیں. جوان آدمی کا کام نہیں ہے گھر بنانا، وہ تو ابھی سے پلاننگ کر رہا ہے بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ لینے کی، پھر وہ پیسے جمع کرتے 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 بنائے گا کب؟ 50-60 سال کی عمر میں. اس سے پہلے بنانا بھی بیوقوفی، آپ کے بچے ہی نہیں ہوتے تو کیا کرو گے؟ اکیلے رہنے کے لیے کیا ضرورت ہے اتنی انویسٹمنٹ کی؟ کھاؤ پیو موج مستی کرو.
تو جب اتنی وہ بنا کے جب عمر ہوتی ہے, اس میں 2-3 بچے ہو گئے اتفاق سے وہ بھی, اب آدمی سوچتا ہے گھر بناؤ تو وہ 50-55 کا ہو چکا ہوتا ہے, اب اس کی خبر کی تیاری 10-15 سال بونس کے, ورنہ تو 50 سال میں ہی مر جاتے ہیں اٹیک سے. تو اب چھوڑو کیا ٹینشن لینی بھائی اتنی. اس لیے میں کہتا ہوں ٹینشن فری زندگی گزارو, اللہ کے بندو جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دو.